मोहम्मद व आले मोहम्मद। निहाल नकवी से दरख्वास्त करूंगा, तिलावत कलाम पाक करेंगे निहाल नकवी। आप लोग बैठ जाएं बराए करम, तिलावत कलाम पाक शुरू हो गई है। प्लीज सिट डाउन, ही इज रिसाइटिंग कुरान हियर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अऊज़ु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्रिन अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिथलुहा फिल बिलाद। वथमूद अल्लज़ीन जाबु अस्सख़्र बिलवादी वफ़िरऔन ज़िल औताद الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم صلوات الله صل على محمد आज अल्लाह हमारी मजालिस का आगाज़ हमेशा तिलावत कलाम पाक से हुआ करेगा इस दौरान। और अब मज़हमत गुमा शबाद हुसैन साहब को मरसिया पेश करेंगे। शबाद हुसैन साहब। बारे दिगर सलवा सले मोहम्मद। ख़वातीन हज़रात, आमद मुहर्रम हो चुका है। 2-3 अशार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में और फिर उसके बाद मरसिया के चंद पान। ज़मीं हुसैन की है, आसमां हुसैन का है।
زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بلند عرش بری سے مکان حسین کا ہے، یزید کو کہیں 2 گز زمین بھی نہ ملی، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے۔ تمام اشعار کو کاٹتے ہوئے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ فرشتے دیں گے شباہت کو دیکھ کر یہ صدا، ذوالجناح میں جائے گا یہ نوحہ خاں حسین کا ہے، جناح میں جائے گا یہ نوحہ خاں حسین کا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسیح کے چند بند آمد ماہ محرم کے سلسلے سے لو اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے، لو اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے، سر پیٹوں کی مظلوم کے ماتم کے دن آئے، ارے پھر آئی قیامت کی محرم کے دن آئے، پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، ارے پھر غم سے بھڑکنے لگی آتش جگروں، پھر تعزیے رکھے گئے شیعوں کے گھروں، پھر تعزیہ رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں، ارے لاکھوں سے 72 کے لڑائی کے یہ دن، سادات پہ آفت کے تباہی کے یہ دن، زینب سے برادر کی جدائی کے یہ دن، زہرا کے بھرے گھر کے صفائی کے یہ دن، زہرا کے بھرے گھر کے صفائی کے یہ دن، ارے بے وارثوں سے وارثوں کا ساتھ چھوٹا ہے، زہرا کا بھرا گھر انہی روزوں میں لوٹا ہے، زہرا کا بھرا گھر انہی روزوں میں لوٹا ہے، اترے فرس سے خاص فرما کے یہ تازہ ہوئے خیمہ ناموں سے پایا، ارے صحرا کی طرف دیکھ کے خوش ہو گیا، دریا پہ ٹہلنے لگے عباس دلا، دریا پہ ٹہلنے لگے عباس دلا، ارے
شہ بولے ہو نر کہ بھائی تمہیں ہاں شیر ہو دریا کی تمائی تمہیں ہاں شیر ہو دریا کی درائی تمہیں داخل ہوئے جب خیموں میں ناموں سے پیا کرسے پہ ہوئے جلوہ فیگان پھر ارے فرمانے لگے شاہ رفیقوں سے یہ رو اے بھائیو کہتا ہے یہ دل برے اب بھائیو یہ کہتا ہے یہ دل برے ارے پردیس میں ظلم میں ستم ایجاد کریں گے اب حشر تلک ہم اسی صحرا میں رہیں گے اب حشر تلک ہم اسی صحرا میں رہیں گے ارے پھر رو کے یہ فرمانے لگے بادل لٹ جائے گا یہاں فاطمہ زہرا کا بھرا ارے ترسے گی یہاں پانی کو اولاد پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں ستم پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں گھڑکیں گے ستم جان جو روئے گی سکین گھڑکیں گے ستم جان جو روئے گی سکین اس دشت میں بن باقی ہوئے گی سکینہ اس دشت میں بن باقی ہوئے گی سکینہ لو اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعلان بھی سن چکے ہیں کہ محرم کا چاند گزر ہو گیا ہے۔ آج پہلی محرم کی شب ہے، عزاداری اور عزا کے دن شروع ہو گئے ہیں، حسین کا سوگ منانے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وقت مجلس شروع ہو نماز مغربین کے فوراً بعد، لیکن اس کا انحصار آپ پر بھی ہے کہ آپ جتنا تعاون کریں گے، وقت پر اندر تشریف لائیں گے، مجلس شروع ہو جائے گی وقت پر اور وقت پر ختم ہوگی۔ اس لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے کہ براہ کرم فوراً ہی نماز کے بعد تشریف رکھیں ہال میں تاکہ مجلس کا آغاز ہو سکے۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ ہماری مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا سید قاصد عباس صاحب، جو کوئی محتاج تعارف نہیں ہے اس ادارے کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے، مولانا تشریف لاتے رہتے ہیں یہاں پر۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا قاصد عباس صاحب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل اللہم و آل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات. عظمت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باواز بلند صلوات اللہ محمد. پوری دنیا میں تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات. صلی اللہ. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، یقیناً یہ کرم ہے پروردگار کا اور اجازت ہے مادر حسین کی کہ 1446 کا یہ محرم انہوں نے موقع عطا کیا کہ اس محرم کو آپ کے ساتھ منایا جائے اور آپ کے ساتھ مل کے زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دیا جائے. اور عزیزان گرامی، ظاہر سے بات ہے کہ آج کی جو مجلس ہے یہ ایک تمہیدی مجلس بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جس کو کہا جائے کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ مجلس ہوتی ہے، جو چاند رات کی مجلس ہوتی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور اس مجلس میں یقیناً یہ جو اس پورے عشرے کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ آپ تک واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے پہنچ گیا ہوگا کہ صفات جانشین رسول. اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو رسول کا جانشین ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے. اللہم صلی علی وآل محمد. یا علی علی. بھائی عزیزان گرامی، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میرے انداز سے آشنا ہیں. زیادہ میں بات کو طول دینے کا عادی ہوں نہیں، اور انشاءاللہ معین وقت میں کوشش کروں گا کہ 50 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر بہرحال عشر اولا ہے، مجلس کو سمیٹ دیا جائے.
لیکن اگر کسی بنا پر کوئی بات ایسی چھڑے گی تو کچھ وقت اگر زیادہ ہو جائے تو بہرحال انشاءاللہ آپ اس کی اجازت مجھے دیجیے گا۔ باعزان گرامی، زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آج کی میں مجلس کا آغاز اور بتا دوں کہ یہ مجلس امپورٹنٹ ہوتی کیوں ہے۔ چونکہ باعزان گرامی چند باتیں میں اس تمام عشرہ مجالس کو شروع کرنے سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا، اور جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے جس طریقے کا میں مجمع دیکھ رہا ہوں، پروردگار انہیں سلامت رکھیں، ان کی جوانیوں کو سلامت رکھیں، چونکہ یہ ہماری اگلی نسل ہیں اور آپ بزرگوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس کا ایک بات میں آپ کے سامنے جواب دیتا چلو۔ اچھا، ٹاپک کے ساتھ ساتھ کچھ اور روزانہ جس کو کہا جائے کہ چند سوالوں کے جواب بھی میں اپنے ساتھ ساتھ پیرللی لے کے چلوں، کیونکہ جو اذہان میں لوگوں کے سوال اٹھتے رہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نئے سوال ہیں اور اس کے نئے جواب ہیں، ہر سال وہ سوال ذہنوں میں آتے ہیں اور ہر سال اس کا جواب دیا جاتا ہے عزیزان گرامی، تاکہ جو بات ہے وہ کانکریٹ ہو سکے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ عزاداری کس طریقے سے ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے۔ اب یہ تمام تر سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کا انداز ایسے ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ بہرحال میں انشاءاللہ اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو کور کیا جائے کہ امپورٹنس آف عزاداری، اور یہی ہمارے بزرگوں کا جو شیوا رہا ہے کہ چاند رات کی مجلس میں اہمیت عزا کو بیان کیا جاتا ہے کہ عزا کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ چاند آسمان پر نظر آیا اور ہم بس آنا ہے اور یہ ڈیٹ ہے آ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اس کے پیچھے بہرحال اب یہاں سے ایک باواز بلند صلوات آپ بھیجیں تو میں بات کا مکمل طور سے اللہم صلی علیہ، چونکہ دیکھیں یہ ایام عزا اور پھر عشرہ اولا، اب یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہے، چونکہ عموماً خطیبوں کا ایک جس کو کہا جائے کہ ایک سگنیچر جملہ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کے لیے تو پورا عشرہ درکار ہے، پورا عشرے کی ضرورت ہے۔ اب اس موقع پہ لوگ کہتے ہیں قبلہ اب تو پورا عشرہ دے دیا گیا ہے، پوری بات پڑھ کے جائیے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کمال ہے ان فضائلوں کا عزیزان گرامی، ان تمام فضائل کا، کہ یقیناً جب آپ شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی 10-12 مجلسیں ہیں اور بہت وقت ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ لیں گے، اور جب یہ عشرہ اختتام پہ پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یہ کمال ہے اس در کے فضائل کا۔ پھر دوسری بات کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم جب کچھ باتوں کو سنتے ہیں تو فوراً ایک ورڈکٹ پاس کر دیتے ہیں، فوراً ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا انشاءاللہ آپ صبر رکھیے گا، اور کوئی آپ ظاہر سے بات ہے کسی بات سے اتفاق نہ رکھتے ہوں تو میں آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سوال کرنا آپ کا حق ہے اور جواب دینا ہماری ذمہ داری، کیونکہ عزیزان گرامی یہ ممبر رسول ہے اور جو حق کے ممبر ہے اس کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جواب ہمیں پتہ ہوگا فوراً دیں گے، نہیں پتہ ہوگا کہیں سے حاصل کر کے دیں گے، تو بہرحال ہمارا اور آپ کا رشتہ بنا رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس فرش اعضاء پر عزیزان گرامی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، ون وے کمیونیکیشن نہیں ہوتا یہاں پہ، یہاں 2 وے کمیونیکیشن ہوتا رہتا ہے، تو جس سے مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ مجھے کب آگے بڑھنا ہے اور کب نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہم ایسے انٹرسیکشن پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ییلڈ کا ہمیں سہارا لینا ہوگا، آپ مجھے اشارہ دیں گے تو میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے غور کرنے والی بس یہی 5 منٹ مجھے آپ کے سامنے تمہیداً جو بات بیان کرنی تھی، بات کا میں آغاز کر رہا ہوں کہ یہ فرش عزا اور یہ عشق حسین، غم حسین کی جو آگ مومنین کے دلوں میں لگی ہے، اس کے متعلق جو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے بھول، انسان چاہے جتنی بڑی بات ہو انسان بھول جاتا ہے، چاہے کوئی چیز ہو، کوئی صدمہ انسان بھول جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھولنے کا تعلق اس کے دل و دماغ سے ہے، کہ دل و دماغ پہ کسی بات کا کتنا اثر ہوتا ہے، اتنے دن تک وہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو یاد ہے، وہ جو انٹینسٹی ہے وہ فیڈ ہونے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان نارمل ہو جاتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ضروری چیز ہوتی ہے انسان بھول جاتا ہے، بھئی کوئی کام ہے، اس نے کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کہیں رکھا، وہ بھول گیا۔ بھئی اسی طریقے سے ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے، میں چیزوں کو بھول جایا کرتا ہوں۔
آپ کچھ ایسی مجھے دعا دیجئے کہ میں چیزوں کو بھولوں نہ. دیکھیے کیا رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں چیزوں کو بھولوں نہ, کچھ ایسی آپ مجھے دعا دے دیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس رحمت سے کیوں چھٹکارا پانا چاہتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان گرامی. آپ یہ دیکھیے کیا, کیونکہ چونکہ سے ظاہر سی بات ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا ہوں. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تم چیزوں کو بھول رہے ہو یہ رحمت پروردگار ہے. اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ رحمتیں رکھی ہیں بنا کسی مذہب و ملت کے تفرقے کے, پروردگار نے ہر انسان کے لیے, وہ رحمان و رحیم ہے نا, تو اس کی رحمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا ہے کہ اس نے انسان کو بھولنے کی یہ جو طاقت دی ہے. بھولنا عزیزان گرامی یہ طاقت ہے. یہ جو انسان بھول جایا کرتا ہے نا, یہ بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو گوگل کیجئے گا تو ایک عورت ہے, بہرحال اب ہر انسان کی جو میموری ہوتی ہے نا کہ جہاں سے اس کو چیزیں یاد ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. بھئی خاندان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑو, ان کو تو دادا کے زمانے کی چیزیں یاد ہیں. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں 10-12 برس کے بعد کی چیزیں بھی صحیح سے یاد نہیں ہیں, ان کی ایج کی میں بات کروں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 5 برس سے ان کی جو بھی زندگی میں گزرا سب کچھ یاد ہے. ایک عورت ہے, اس کو تقریباً جب وہ 8 دن کی تھی شاید, آپ گوگل کیجئے گا اور آپ کو اس میں ایگزیکٹ جو بھی انفارمیشن مل جائے گی. تو بہرحال یہ کہ جب وہ گود میں تھی تب سے اسے چیزیں یاد ہیں اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بھول پائے. تو لہذا جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے پاس یہ سپر پاور ہے کہ تم چیزوں کو بھولتی نہیں, تو آپ پوچھتا ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا it's not a super power, it's a curse to me. یہ میرے لیے وبال جان ہے, یہ عذاب ہے میرے لیے کہ میں چیزوں کو بھولتی نہیں. کہا کیوں؟ کہا جس طریقے سے کوئی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے, اگر جب غم کی بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ عرصے تک میرے دل میں تازہ رہتی ہے, جس کی بنا پر I get sleepless nights, مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے سلیپنگ ایڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور میں سلیپنگ پلز لے کے سوتی ہوں, تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون ملتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ تو یہی رسول اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھولنا ہے, کہ یا رسول اللہ یہ بھولنا رحمت کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جب کوئی اپنا ہم سے بچھڑتا ہے اور وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے اور وہی کیفیت 4-5 دن بھی انسان پر باقی رہ جائے تو وہ مر جائے گا. بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا, اگر 4-5 دن بھی باقی رہ جائے تو مر جائے گا. کوئی ماں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہو جائے. کوئی بیٹا یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے باپ کے بغیر وہ ایک دن بھی گزارے. کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں لا سکتا. لیکن اللہ نہ کرے, بہرحال یہ زندگی ہے, پروردگار سب کو محفوظ رکھے. لوگوں کی زندگی میں ہوا ہے لیکن پھر کاروبار زندگی چلا. کیوں؟ کیونکہ یہ رحمت پروردگار تھی کہ اس نے یہ قوت دی کہ جس کی بنا پر یہ غم ہلکا ہو پایا. تو عزیزان گرامی یہ غم کا ہلکا ہو جانا یہ رحمت پروردگار ہے. جب رسول اللہ نے اسے یہ بات سمجھائی تو اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی, یا رسول اللہ بات آپ کی واضح ہو گئی کہ یقیناً یہ رحمت پروردگار ہے. لیکن عزیزان گرامی اسی رسول نے ایک بات اور ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمائی؟ کہ اِنَّا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لِلْقَتْلِ الْحُسَيْنِ لَا تَبْرِدْ أَبَدًا, کہ مومنین کے دلوں میں یہ جو محبت حسین اور قتل حسین کی جو آتش جل رہی ہے, یہ جو آگ جل رہی ہے, یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی. تو یا علی اللہم صلی اللہ, تو جیسے غم سلامت رہے, تو جیسے غم دنیا کا بھولنا رحمت ہے, ویسے ہی امام حسین کے غم کا تازہ رہنا رحمت ہے. تو جیسے یہ تازگی, اور یہ تازگی ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے. یہی بات میں بس مولا آپ کو سلامت رکھا ہے. کرام یقیناً مولا میرا یہ اس بات کا میں عادی نہیں ہوں کہ بار بار مجمع کی تعریف کروں, لیکن یقین مانیے کہ میں بھی بے پناہ ایکسائٹڈ تھا کہ اس بار انشاءاللہ ایام عزا آپ کے ساتھ گزریں گے, اور انشاءاللہ یقیناً یہ قدردان ہیں کہ جو ہر موتی کی قیمت ادا کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں یہی بات ہے, تو یہ کوئی رسم نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسم ہو رہی ہے, رسم ہو رہی ہے. اگر رسم ہوتی تو بھول چکے ہوتے, اگر کلچر ہوتا تو مٹ چکا ہوتا. عزیزان گرامی اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ ہم نے ایجاد کی ہے تو کب تک جو ہے زمانے کی نظر ہو چکی ہوتی.
لیکن باقی رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں۔ اچھا کمال دیکھیے، کمال یہ عزیزان گرامی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو بچایا جا رہا ہے تو بچی ہے، جتنا اس کو بچانے پہ کام نہیں ہوا ہے اس سے زیادہ اس کو مٹانے پہ کام ہوا ہے۔ آپ بتائیے اس کے باوجود اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ کیا کمال ہے؟ بھائی جیسے شافعی نے ایک بات کہی تھی نا، کہا کسی نے پوچھا کہ علی کیا ہے، علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شافعی نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی وہ ہے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے دشمنی کی بنا پہ چھپایا، دوستوں نے ڈر کی بنا پہ چھپایا، دشمنوں نے دشمنی کی بنا پہ، دوستوں نے ڈر کی بنا پہ چھپایا، اس کے بعد بھی قد علی اتنا قداور ہے کہ کوئی اس کے برابر میں آ نہیں سکتا۔ سلامت رہا عزیزان گرامی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بچا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہم نے جنریشن کو کہا کہ بھائی اس کو باقی رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، اور وہ باقی رکھ رہے ہیں جیسے کوئی خاندانی چیز ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ عزیزان گرامی پیرلیلی جو کام ہوا ہے وہ دگنی تگنی چوگنی انٹینسٹی سے ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر بار کھل کھل کے اذا کرتے رہے، کبھی ہمیں گھروں میں چھپ کے کرنی پڑی ہے، کبھی ہم نے پہچان چھپا کے کی ہے، کبھی ہم نے دار پہ جا کے کی ہے، کبھی ہم نے گولیوں کے سامنے کی ہے، کبھی بم دھماکوں میں کی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کمال کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت پیسفلی لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی یہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا آ جا، نہیں، بلکہ اعلان ہو رہا ہے جو مجلس میں جائے گا ضروری نہیں کہ زندہ پلٹ کے واپس آئے، یعنی فرش عزا عزیزان گرامی مدتوں میدان جنگ بنا رہا ہے، اور واپس پلٹنے کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جاتے بھی تھے وہ دل میں یہ تمنا لے کے نہیں جاتے تھے کہ مولا بچ کے آ جاؤ، کہ مولا اگر بلاتے ہیں تو یہیں سے صحیح، اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں۔ حیدری تو آپ یہ دیکھیے کہ عزیزان گرامی محض رسم نہیں ہے جو دنیا یہ کہتی ہے کہ رسم ہو رہی ہے، رسم ہو رہی ہے، رسم نہیں ہے عزیزان گرامی۔ چونکہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ کا مولا سلامت رکھے، اور میری عادت ہے کہ میں تاریخ دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا کہ آج ایسی ہے، اور دھیرے دھیرے میں گراف کو بڑھاؤں۔ عزیزان گرامی میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے، میں اپنی ہر مجلس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے یہ میری آخری مجلس ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیجئے گا، ہم بات کو انشاءاللہ بہت جلدی بات کو سمیٹ کے، اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ عزاداری کو ہی مٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ نماز کو مٹانے پہ کام ہو رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ روزے کو مٹانے پہ کام ہو رہا ہے، کبھی آپ نے یہ سنا کہ جو بھی حج پہ جائے گا وہ اپنا ایک پیر دے گا، اپنا ایک ہاتھ دے گا، اور کوئی حاجی چلا گیا ہو، اگر ایسا ہو جائے تو حج کرنا ہی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی یہ جو مخلوق خدا ہے جسے عزادار امام حسین کہتے ہیں، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ عزاداری کو کبھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ختم کرنے کی؟ چونکہ نہ نماز پہ کام، نہ روزے کو ختم کرنے پہ کام، نہ حج کو ختم کرنے پہ کام، چونکہ دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ پورا کا پورا دین اس عزاداری میں چھپا ہوا ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، بے شمار اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیں مجلس کو میں دوسرے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اب یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے مومنین ہیں جو ہم سے ملتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کی فضا ہر دل و دماغ پہ الگ الگ انداز سے کام کرتی ہے، تو ماشاءاللہ سے کچھ انٹلیکچوئلز بنتے ہیں، کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز بنتے ہیں۔ اب وہ جب آتے ہیں تو آنے کے بعد اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ ایک خیال آج کل بہت چلا ہے، یہ قبلہ یہ کنونشنل سٹائل کی عزاداری ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا پہلے ذرا ماڈرن عزاداری کا ایک سٹرکچر تو بتائیے، آپ کے پاس فارمیٹ ہے کون سا ہے جسے آپ کنونشنل کہہ رہے ہیں؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عزا کو آپ چینج کرنے کے لیے آئے ہیں اس میں آپ کو کچھ پوٹینشیل دکھائی دے رہا ہے، تبھی تو آپ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے بات کرنی چاہیے تو بات پہنچے گی۔ آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہاں سے
وہ اس لیے آیا کہ جو کنونشنل سٹائل کی عزاداری ہو رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم میں طاقت کتنی ہے، طاقت کتنی. آپ بلا کے تو دیکھیے کسی کو، آپ بلائیے کسی سے بڑے اسپیکر کو بلائیے اور کہیے لوگوں سے کبھی لوگوں کو آنا ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ عزائے حسین ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی فرش بچھتا ہے، آپ یہ دیکھیے ہمیں کہیں سے کوئی کال آتا ہے، کسی شادی کا کارڈ بھی آ جائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے آج کل تو ہر طریقے کا پروٹوکول لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کارڈ آ جائے تو کہتے ہیں کال نہیں آیا، کال آ جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے بلایا نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انداز سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے عزت نفس کا خیال رکھا جائے بلانے میں. لیکن عزیزان گرامی یہ مجلس امام حسین، یہ مجلس کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی یہاں وہاں تو شادی میں آپ جا رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ آج انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم جو کہیں گے وہ مانی جائے گی. لیکن جب آپ فرش عزا پہ آتے ہیں نا تو یہ بات واضح رہے کہ عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں. مولا سلامت رکھا ہے، ہم عزاداری سے، بلکہ جس کی عزا کے لیے آج آئے ہیں اور جس پہ اس پہ قیامت کا جب وقت پڑا تھا نا، اس وقت بھی اس نے چراغ خیمہ گل کر کے کہا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، بلایا نہیں تھا بلکہ بھیجا تھا. جو بچے رہ گئے، باقی رہ گئے، وہ حسین کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی بقا کے لیے وہاں بیٹھے رہے. تو آج آج اگر ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں عزیزان گرامی تو ہماری بقا کے لیے، اس عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے سرکار؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو بہت آسانی سے مل جائے تو یہ مزاج حضرت انسان ہے کہ وہ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگتا ہے، وہ چیزوں کو ہلکے میں لینے لگتا ہے، اس کو اس کی اہمیت پتہ نہیں چلتی. اب ہمیں بھی جو عزاداری مل گئی، اب کیا معلوم ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے. کبھی خون ملا ہو اس گارے میں کہ جس سے محل تعمیر ہوئے تھے، اگر اس خون کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو کبھی یہ جملہ زبان پہ نہ لے کے آئیں. عزیزان گرامی گولیاں چل رہی ہیں اور اندر جوان باہر گولیاں کھا رہے ہیں اور اندر مجلس حسین چل رہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ اس طریقے سے یہ عذاب بچی ہے. اب ہمیں آسانی سے گرمی ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آنکھوں سے اشارے ہوتے ہیں بھائی ٹیمپریچر گرمی. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے سارے کمفرٹ کے بعد جب عزاداری کر رہے ہیں تو ایسے خیال آتے ہیں. تھوڑی سی جب سردی ہوتی ہے تو بھائی ہیٹ، یعنی جب تک ہماری باڈی کا ایک کمفرٹ والا ٹیمپریچر نہ ہو تو عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اب یہ ایک جملہ ہے، بہرحال اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ پروردگار ان کے درجات بلند کریں، ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم عزاداری کو بگڑے رئیسوں کی طرح مناتے ہیں. جیسے ایک رئیس کے بیٹے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے باپ نے کس محنت سے دولت کمائی ہے اور وہ بے دردی سے لٹاتا ہے، تو ایسے ہی ہم عزاداری کو نہیں سمجھ پاتے کہ بچائے کس طریقے سے. اور ہوتا یہ ہے کہ when you get something in abundance تو you take it for granted, right? تو بس ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ کہ عزاداری جب ہمیں آسانی سے ملی تو آج ہم پوچھ رہے ہیں عزاداری کیا ہے؟ کہ عزاداری ہے سب کچھ ہے لیکن ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے، اس طریقے سے نہیں، ویسے ہونی چاہیے. اور اس موقع پر ایک بڑی اچھی مجھے کہانی یاد آتی ہے، ایک مورل سٹوری تھی کہ ایک مچھلی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کیا ہے. مچھلی سے پوچھا گیا، دیکھیں ہماری مثال یہی ہے بالکل یہاں. مچھلی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پانی کیا ہے. اب وہ تیرتی رہی پانی میں، کہتی پانی کیا ہے؟ پانی ہے، ٹھیک ہے یہ ہے پانی، بس اور کچھ نہیں. وہ یہ کہہ کے وہ ہلکا پھلکا جواب دے کے نکل گئی. اتنے میں ایک جال آیا مچھوارے اور اس جال میں یہ مچھلی آئی اور جیسے ہی پانی سے اس کا رشتہ ختم ہوا تو چلائے ہائے میری جان، میری حیات، میری زندگی ہے، میری سانسیں، میری روح، یہ سب کیا تھا؟ یہ تعریف ہو رہی تھی پانی کی. وہ پانی نہیں مانگ رہی تھی بلکہ کیا کہا کہ میری جان، میری زندگی، میری روح. تو عزیزان گرامی جب تک پانی میں دی تو احساس نہیں تھا کہ پانی ہے کیا. جب پانی سے جدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. آزاداری کا بھی یہی حساب ہے. عزیزان گرامی آزاداری ہے کیا؟ یہ
یا علی علی. دیکھیں یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کہا نا کہ رسم ہوتی سرکار تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ رسم نہیں ہے, یہ انتخاب پروردگار ہے, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں چنا گیا اس کام کے لیے. بھائی شہزادی کونین, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رونا قبلہ, رونا اس طریقے سے نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں بھائی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے طے کر لیجئے آپ مجلس سے کس انداز کی چاہ رہے ہیں, کس انداز کی چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں قبلہ نہیں, دیکھیے ترقی کی بات ہونی چاہیے اس کی. میں نے کہا بھائی آپ دنیا کے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ہر لمحہ ہر لحظہ ترقی کی بات ہو رہی ہے, اور اگر آپ پورا سال ترقی کی بات کر کے آنے کے بعد اتنی ترقی نہیں کر پائے کہ یہاں پر بھی آ کے وہی بات کریں, تو پھر وہاں آپ کا ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو ایسے ہی سپیکر چاہیے سرکار کے جو آپ کو بتائیں, تو کیوں ہمیں زحمت دے رہے ہیں؟ پھر آپ وارن بفے سے ٹائم لے لیں, اس کی ویڈیو چلا دیں, ایلن مسک سے ٹائم لے لیں, وہ آپ کو بتائے گا ترقی کیسے کرنی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی, ترقی کرنے کے بعد جو ذہنوں کی ترقی ہوتی ہے نا, اس کا نام ہے فرش عزا. اللہم محمد. اب میں تیسرے پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں آج کی مجلس کا عزیزان گرامی, کہ مجلس سے یہ باتیں اٹھتی کیوں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اور اس کا حل کیا ہے. اگر ہم انشاءاللہ کوشش کریں تو ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے مجلس کسے کہتے ہیں؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس شروع کب سے ہوئی, مجلس کا طریقہ کیا ہے. مجلس عربی میں جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے وہ ہے بیٹھنا. مجلس کا مطلب اجلاس سے ہے, اجلاس میں بیٹھنا, مجلس بیٹھنے سے بارہ. لیکن ہم جب کہتے ہیں مجلس تو یہ عزائے حسینی سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے پہلی مجلس کب ہوئی؟ سب سے پہلی مجلس عزیزان گرامی جب جناب آدم نے اپنی توبہ بارگاہ پروردگار میں رکھی اور قبول نہیں ہو رہی تھی, تو ندائے پروردگار آئی کہ ان اسماء کے ذریعے سے دعا کیوں نہیں مانگتے جو ہم نے تمہیں دیے. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے جناب آدم کو یہ دعا کی تعلیم دی کہ آدم اس طریقے سے دعا مانگو کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو جیسے یہ دعا مانگی, روایت کہتی ہے کہ جناب آدم ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ جبرائیل یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے یہ 5واں نام لیا میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل. بہرحال میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پیش کر رہا ہوں, مصائب نہیں, لیکن اس موقع پر بات کو بہت ہی کنڈینس کر کے آپ کے سامنے بیان کروں. یہاں جب یہ سوال کیا جناب آدم نے, تو جناب جبرائیل نے حکم خدا سے پوری کربلا سنائی کہ یہ رسول کا وہ نواسا ہے, اور اس طریقے سے. تو یہ تو پہلی مجلس ہے اگر آپ بک کے حساب سے ڈھونڈنا چاہیں, کتاب کے اعتبار سے. بہرحال میں عالم ارواح کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے ہوئی اور کیا ہوئی, لیکن یہ جب دنیا بنی ہے تو یہ سب سے پہلی مجلس تھی کہ جہاں ایک ذاکر تھا پڑھنے والا, ایک سننے والا سامع تھا, اور اس کو سن کے گریا کر رہا. یہ لیکن مجلس ہم کہتے ہیں بیٹھنے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم اب دیکھیے بہت ہی ایک پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ بات اگر آپ تک پہنچ جائے. اور یہ ایک طریقے کا اسائنمنٹ بھی ہے اس 2 مہینے 8 دن کے سیمسٹر کا, مسلسل جو سب کو کرنا ہے. اب یہاں امام نے اپنے صحابی فضیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ تجلسون, کیا تم لوگ بیٹھتے ہو آپس میں مومنین اور بات کرتے ہو ایک دوسرے سے؟ انہوں نے کہا کہ مولا ہم یقیناً بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایسی مجلسیں محبوب ہیں, ہمیں بہت پسند ہے جب ہمارے چاہنے والے آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں لیکن خیال رہے کہ ان مجلسوں میں ہمارا تذکرہ ضرور کرنا, ہمارا تذکرہ ضرور کرنا, تاکہ تمہاری یہ مجلسیں متبرک ہو جائیں اور تمہیں اپنا مقصد حیات یاد رہے, زندگی کا مقصد یاد رہے, اسی لیے تم ذکر کرتے رہنا ہمارا ایسی مجلس. اب ہمارے یہاں بھی عزیزان گرامی ایک تو وہ مجلس کہ جو عزائے حسین یہ ہوتی ہے, اور جو دوسری مجلس ہے وہ بھی ہوتی ہے. دیکھیں مجلس ہوتی ہے اور کئی بار مجلس کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے. بھائی باہر کھڑے ہو کے چل رہی ہوتی ہے مجلس, آپ کار میں جا رہے ہیں وہ بھی ایک مجلس چل رہی ہوتی ہے, گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ایک مجلس ہے. لیکن مسئلہ یہ عزیزان گرامی ان مجلسوں میں ہم پوری دنیا ڈسکس کرتے ہیں سوائے اہل بیت کے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, چونکہ ان مجلسوں میں
وہ ڈسکشن نہیں ہو رہا کہ جسے ہم مقصد کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ابھی مقصد کربلا کیا ہے, ان فضائل کا مقصد کیا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو آپ کو فارمولا دیں گے ممبر سے, اب اسے اپلائی کہاں اور کیسے کرنا ہے یہ ان مجلسوں میں طے ہوگا. چونکہ ان مجلسوں میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈیمانڈ آ کے ان مجلسوں میں کرتے ہیں, ان مجلسوں میں کرتے ہیں. قبلہ مقصد کو بیان کیجئے, مقصد کو بیان کیجئے. کب تک ہم خیبر و خندق پڑھتے رہیں گے, کب تک ہم اس طریقے کی بات کرتے رہیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو بتائیں کہ بھئی یہ مقصد ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ ان ذوات سے آشنا نہیں کروائیں گے کہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. بھئی ہوتا نہیں ہوتا ہے, کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ کام کر دیں, تو کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کہا یہ آپ کے والد صاحب کہہ رہے کرنے کے لیے, اچھا ابو نے کہا ہے, فوراً اٹھا اور اس نے کر دیا. کیوں؟ چونکہ عزیزان گرامی اس ذات سے محبت تھی. جب محبت تھی تو اس کے حکم پہ عمل کرنے میں مزہ آ رہا تھا, چور چرا نہیں کر رہا تھا. تو لہٰذا جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی حکم خدا پہ عمل نہیں کر پائے گا. تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سب کے سب جاب سے جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایئر اینڈ ہوتا ہے, کلوزنگ ہوتی ہے, تو جتنا بیک لاگ لگا ہوتا ہے وہ اس موقع پر جا کے جو ہے ایک ہائی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کام کریں اور یہ جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ کر کے. اب مسئلہ کیا ہے عزیزان گرامی, ہمارے یہاں بھی محرم جب سے شروع ہوتا ہے تو لوگوں کا شعبان کا, رجب کا, رمضان کا یہ سارا جو بیک لاگ ہوتا ہے نا یہ محرم میں یاد آتا ہے کہ قبلہ نماز پہ بات کیجئے, روزے پہ بات کیجئے. میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتائیے جب رمضان چل رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ مگر ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہے کہ الحمدللہ سال بھر اس طریقے سے لگی رہتے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ان دنوں کا بیک لاگ ہے کہ جس کو آپ ان دنوں میں پورا کروانا چاہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ فضائل اہل بیت میں اخلاق نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت میں دین نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ فضائل, اگر آپ سنیں اور سمجھیں اسی خیبر میں نماز ہے, اسی خیبر میں روزہ ہے, اسی خندق میں اخلاق ہے, ہر چیز فضائل اہل بیت میں ملے گی. بس بات کو سمیٹ کے ایک اور بات جو آپ کے سامنے بیان کروں عزیزان گرامی, یہ جو ایام اعزاز چونکہ یہ حقیقتاً اخلاص کے دن ہے, پیور انسان کے جو خلوص ہے نا, جب انسان پیور ہوتا ہے یہ وہ دن ہے. اور انشاءاللہ آگے مجلسیں ہوں گی تو اس پہ یہ بات کروں گا. لیکن دیکھیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پہچانے اس ایام اعزاں میں کہ میری ذمہ داری کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے اور میں کس طریقے سے امام کے کام آ سکتا ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ آج کل ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر میرا نام نہیں ہو رہا ہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر نام ہوگا تو کروں گا. سب کو چھوڑیے, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں. روزے میں عشر جاؤں گا, فرشتے پوچھیں گے بھائی کون ہو, 1000 مجلسیں پڑھی ہیں, اٹھا کے دیکھو, پلٹ کے کہیں گے یہ بتاؤ امام کے لیے کتنی پڑھی, کیا جواب دوں گا میں؟ تو عزیزان گرامی اب ظاہر سی بات ہے ہم جن کے لیے کر رہے ہیں ان سے کبھی مانگا ہے نام و اجر, اور کبھی ایسا ہوا کہ ان سے مانگا ہو اور انہوں نے نہ دیا ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم غلط دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عزت دینے والا میں ہوں, ذلت دینے والا میں ہوں, لیکن ہم عزت کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں سے. بس جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ آپ کو دے گا کہاں سے, جبکہ وعدہ کیا ہے اللہ نے. بتاؤ عزت منتشا تو ذلت منتشا, تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. لیکن ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں دیکھو مجھے دیکھو تو سلام کرنا. بھائی آپ کو دیکھ کے سلام کر لے گا, سلام دے سکتا ہے, عزت نہیں دے سکتا. وہ فرق ہے دونوں میں. لیکن ظاہر سی بات تو ہم اس بنا پہ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے کام کیا اور مجھے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نہیں مل رہا ہے, اگلے سال سے میں نہیں کروں گا. ہوتا نہیں ہوتا ہم لوگ. اسی لیے میں اس بات کو بالکل شروع میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طریقے سے دل برداشتہ بیٹھا ہے تو دل چھوٹا نہ کرے, کیونکہ جن کے لیے آپ کر رہے ہیں نا وہ ایک ایک سانس کا حساب رکھتے ہیں, ایک ایک سانس, ایک ایک سانس کا حساب. اور جب آپ نے ان کے لیے کیا ہے, اور دیکھیں سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے.
اب یہ جو مجلس بھی میں آپ کے سامنے آ کے پڑھ رہا ہوں، کتاب کسی اور نے لکھی ہوگی ہے، میں اس کتاب سے دیکھ کے آ کے، کہیں سے میٹر دیکھ کے آ کے، پڑھائی کر کے آ کے پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں اس موقع پر ایک بڑا ہی بہترین مجھے واقعہ یاد آتا ہے، اور انشاءاللہ یہ واقعہ خود آپ کی بڑی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ایک نام ہے، یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس نام سے آشنا نہ ہو، شیخ عباس قمی۔ کون؟ جنہوں نے مفاتیح الجنان کو کمپائل کیا ہے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں عزت جو ملتی ہے نا اہل بیت کی طرف سے، آپ کو نہیں معلوم کہ کس بات پہ عزیزان گرامی آپ کو عزت ملے، شہرت ملے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مفاتیح الجنان آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ گھروں میں رکھی ہوئی ہے، اتنی اس کو شہرت ملی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مفاتیح الجنان لوگوں کے لیے جمع کی ہی نہیں تھی۔ مفاتیح الجنان جو ہے وہ شیخ عباس قمی کی پرسنل ڈائری تھی۔ انہیں دعاؤں کو شوق تھا، تو وہ جہاں بھی کوئی اچھی کتاب میں کوئی دعا ملتی تھی اسے جمع کر لیتے تھے، اسے جمع کر کے وہ کمپائل کرنے لگے۔ اب ڈائری ہر وقت ان کے ساتھ پہلو میں دبی ہوئی ہے اور رکھی ہوئی ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، اچھا یہاں پہنچا دعا پڑھنے لگے، فلاں دن آیا وہ دعا پڑھنے لگے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس تو خزانہ ہے، جبکہ حقیقتاً جو وہ مین کام کر رہے تھے وہ سفینۃ البحار پہ کر رہے تھے، جو بہار سے جو جن کو لگ رہا تھا کہ جو زیادہ اوتھینٹک احادیث ہیں کہ جس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے انہیں جمع کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ ان کی پرسنل ڈائری تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اسے تو آپ کو چھپانا چاہیے، آپ چھپائیے۔ اب جب بھی چھپائے کاپیز کم پڑ جائے، ایسی اسے شہرت ملی۔ تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا کام آپ کس نیت کے ساتھ کریں۔ اب دوسرا ان کا واقعہ سنیے۔ بھائی جب ویکیشن ہوتی ہے، ہم لوگ کی ویکیشن نارملی یہ رمضان محرم میں ہوتی ہے، اب ہم لوگ کے لیے تو خیر یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی جس کو کہا جائے عزیزان گرامی یہ لطف پروردگار ہے کہ ہم اپنی ویکیشن میں ہی سب سے زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شہزادی کا انتخاب ہے اور پروردگار یہ لطف کرم ہم پہ بنائے رکھے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے اس کو بیان کرنے کا، ہر میں سے آپ کی ہر کسی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ اس ذمہ داری کو پہچانیے اور اس کے ٹورڈز کام کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک ہی کام کرنے لگے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت سب اگر مجلس پڑھنا چاہے سنے گا کون؟ اور اگر سب سننا چاہے پڑھے گا کون؟ تو جتنی پڑھنے والے کی ذمہ داری اتنی سننے والے کی ذمہ داری۔ تو سب اپنا اپنا رول، اپنے رول کو پہچانے اور اس کے ٹورڈز کام کریں۔ اب شیخ عباس لوگوں کے کہتے ہیں نا کریڈٹ نہیں ملا میں نہیں کروں گا اگلی بار۔ شیخ عباس قمی ایک مرتبہ جو ہے وہ چھٹیاں چل رہی تھیں، گھر پہنچے اپنے، اور اس کے بعد والد صاحب کے پاس کہا بھی گھر چھٹیوں کا وقت ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے گزاریں گے۔ اپنا بہرحال وہ کتابوں کا کام کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، کمپائل کرتے رہتے تھے، جو بھی چیزیں کام میں مصروف رہتے تھے۔ اب ان کے والد صاحب ایک دن گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد کہا کہ کیا تم بیٹھے بیٹھے یہاں کرتے رہتے؟ مسجد میں ایک مبلغ آئے ہیں، ایک اسپیکر آئے ہیں، ذرا چل کے ان کو سنو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کیا وہ اسپیچز دے رہے ہیں اور کیا ان کا انداز ہے، کیا بیان ہے، کیا میٹر ہے، تم چلو ایک بار چل کے سنو، تمہیں مزہ آ جائے گا سمجھ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ والد نے کہا، والد کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے، کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اب یہ گئے والد کے ساتھ، گئے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، لیکچر چل رہا ہے، لوگ داد دے رہے ہیں، لوگ سبحان اللہ واہ 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 کر رہے ہیں، اور یہ مسجد کے کونے میں خاموش بیٹھے۔ اس کے بعد لیکچر ختم ہوا، اٹھے اور والد صاحب واپس آنے لگے۔ والد صاحب کہنے لگے تم بھی کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تم اسی طریقے سے لگے رہتے ہو، ایسا دیکھو کام کرو، کیا یہ شہرت ہے اور کیا ان کا میٹر ہے؟ پھر اسپیکر کی تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آ گئے۔ پھر اگلے دن گئے، پھر اچھا ہمارے یہاں مطلب بیسیکلی وہاں نجف وغیرہ میں اور عربوں کا دستور ہے کہ جس کتاب سے وہ پڑھتے ہیں نا، تو یا شروع میں یا آخر میں اس کتاب کے لکھنے والے کو یا اس کے مؤلف جس نے کمپائل کیا ہے، اگر وہ دنیا میں ہے تو اس کے لیے، دنیا میں ہے تو اس کے بزرگوں کے لیے، اگر دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھواتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اب ایک دن روزانہ وہ جاتے رہے خاموشی سے، ان کے ابا ان کو روزانہ سنائے کہ دیکھو کیا جس نے آج یہ بات پڑھی، یہ بات پڑھی۔ اور جب ساری باتیں پڑھ دی تو جب وہ لاسٹ ڈے آیا لیکچر کا، تو ایک مرتبہ جو اسپیکر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے سامنے مسلسل روزانہ یہ ساری باتیں سناتا رہا، لیکن جس کتاب سے میں پڑھ کے سناتا رہا، اب حق یہ ہے کہ اس کے مصنف کے لیے اور اس کے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھا جائے۔ اگر مصنف دنیا میں ہے تو اس کے والدین کے لیے، اگر جا چکا ہے تو اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ کتاب کو بند کیا، بند کرنے کے بعد کہا کہ شیخ عباس قمی۔ تو آپ یہ دیکھیں جیسے ہی سنا والد صاحب کے ایک مرتبہ آنکھیں بھر آئی۔
والد صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور ایک مرتبہ گھر آتے آتے کہنے لگے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ کتاب تمہاری ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ کتاب تمہاری ہے؟ کہا اس کتاب میں اخلاق کی باتیں لکھی ہیں، ماں باپ کے سامنے کیسے بات کرو یہ باتیں لکھی ہیں، کہ ماں باپ کے سامنے جو بیک آنسر نہ کرو ایسی باتیں لکھی ہیں۔ اگر میں آپ ہی کی بات پہ کٹ حجتی کرنے لگتا تو اس کتاب کا مقصد کیا ہوتا؟ اور کہا کہ میرا کام تھا اس کو لکھنا، اس مبلغ کا کام تھا پہنچانا، تو میں نے جس کے لیے کام کیا تھا میں میرا کریڈٹ اس سے لوں گا، مجھے عوام سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، کام کوئی اور کر رہا ہے، کہتا ہے قبلہ یہ پیسے تو میں نے دیے تھے۔ بھائی آپ یہ بتائیے آپ نے اس کی ذات کے لیے دیے تھے یا اس کی ذات کے لیے دیے تھے؟ قبلہ یہ کام تو میں نے کروایا تھا، نام اس کا ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ آپ نے نام کے لیے کروایا تھا یا اس کی ذات کے لیے کروایا تھا؟ تو عزیزان گرامی یہ جو ایام عزا ہے نا، یہ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اور اب دنیا جو کہتے ہیں کہ جب تک ہم لبیک یا حسین نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں لبیک یا مہدی نہیں سمجھنا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ جب چاند رات ہوتی ہے ایام عزا آتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن، ایک قبر امام حسین کی کربلا میں ہے اور ایک قبر امام حسین کی ہر مومن کے دل میں ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے محرم کا چاند جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بعد کسی مساجد کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں چاند تو دور کی بات عزیزان گرامی، اب تو یہ ہے کہ ہم جیسے میسج دیکھتے ہیں کہ the moon has been sighted، جیسے ابھی نماز کے دوران یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ایام عزا کا چاند نمودار ہو گیا ہے، بس اس کے بعد کسی مسائل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہم ایام عزا آتے ہیں تو گھر کے عزا خانوں کو سجاتے ہیں نا، علم نصب کرتے ہیں اور عزا خانوں کو روشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دل کا عزا خانہ ہے اسے بھی ہر طریقے کی برائی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں قبر حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی یہ جو عزاداری بچائی گئی ہے یہ بڑی محنت سے بچائی گئی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آج ہم یہاں بیٹھ کے اس طریقے سے عزاداری کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی کس کی قربانی اس عزا میں شامل ہے ہم نہیں جانتے۔ اور دیکھیں یہ جو محرم ہے، چونکہ ہماری زندگی یہی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے برس جیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے محرم کیے۔ ایک محرم کرتے ہیں پھر دوسرے محرم کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ فرش عزا بچھانی ہے امام کی۔ عزیزان گرامی یہ محرم کا چاند ایسا ہے کہ مدینے والے کہا کرتے تھے کہ محرم کے چاند کے لیے ہمیں آسمان کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جعفر صادق کے گھر سے جب گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جب بھی ماہ عزا آتا اور محرم کا چاند نمودار ہوتا تو مولا کی فرش عزا بچھایا کرتا تھا، مومنین کے لیے آنے والوں کے لیے تبرک کا اہتمام کرتا تھا، ان کے آنے کا انتظام کرتا تھا۔ لیکن بس ایک مرتبہ حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ مالی حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایک مرتبہ زوجہ کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ آقا کے دن آنے والے ہیں، مولا کے دن آنے والے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ رکھا ہو وقت ضرورت کے لیے تو لاؤ مجھے دے دو، میں اسے بازار میں فروخت کر کے میرے مولا کی عزا کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک مرتبہ زوجہ اٹھی حجرے میں گئی، بس یہ سمجھ گیا کہ کوئی قیمتی چیز اس کے پاس ہے جو یہ مجھے لا کے دے گی، میں بازار میں بیچ کر کے مولا کی عزا کروں گا۔ عزیزان گرامی تو تھوڑی دیر میں حجرے کے باہر آئی، ارے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کو تیار کیا، کہا ہے میرے والی و وارث، ارے یہ دو دولت ہیں، یہ قیمتی چیزیں میرے پاس ہیں، اسے بازار میں بیچ دیجئے۔
عزیزان گرامی اس طریقے سے ماؤں نے کربلا کی ماؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عزائے حسینی کو بچایا. روایت کہتی ہے لیکن عزیزان گرامی عزادار ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے. روایت کہتی ہے کہ دو بچوں کو لے کے ایک مرتبہ بازار میں گیا. وہ بازار میں کہتا ہے کہ ہے کوئی جو ان بچوں کو خرید لے, ہے کوئی جو ان بچوں کو مجھ سے لے لے. عزیزان گرامی بس واقعہ میں ملتا ہے کہ صبح سے لے کے شام ہونے لگی لیکن ان بچوں کا کوئی خریدار نہ ملا. ایک مرتبہ اس نے اپنا انداز بدلا اور کہا کہ غلام بیچتا ہوں, کوئی غلام خرید لو, کوئی غلام خرید لو. لیکن عزیزان گرامی عجیب ایک منظر دیکھا کہ شام ہو گئی لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے ان بچوں کو خریدا اور خرید کر کے چلا گیا. اور جانے کے بعد یہ بہت جلدی جلدی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا. کیا دیکھا کہ مومنین کا ہجوم آ گیا ہے. بڑا ہی پریشان ہوا کہ ان کا انتظام کیسے ہوگا. دوڑتا ہوا گیا, دیکھا تو فرش آزادی بچھا ہوا ہے. ارے مومنین کے تبرک کا انتظام بھی ہوا ہے. ارے دونوں بچے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے دل تڑپ گیا, زوجہ کے قریب آیا, آ کے کہتا ہے یہ بچے یہاں کیسے آئے. زوجہ نے کہا کہ ایک نقاب پوش آئے تھے. میں اتنا کہا کہ ہم اپنے آزاداروں کا اتنا امتحان نہیں لیتے. ارے تو میرے لال کی فرش عزا بچھا رہی ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. میں ایک بات, ایک روایت جس کا حق ہے کہ آج پڑھی جائے اور بات کو تمام کروں چونکہ اس رونے کی اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی یہ دعائے فاطمہ زہرا ہے. چونکہ جب رسول اللہ کی آغوش میں امام حسین آئے, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے نواسے کے بوسے لینے شروع کیے, یہاں تک کہ کبھی سر کا بوسہ لیا, کبھی گالوں کا بوسہ لیا, کبھی گلے کا بوسہ لیا, سینے کا بوسہ لیا. عزیزان گرامی حد یہ ہے کہ امام حسین کے پیروں کے بوسے لینے لگے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا ارے نانا کب نواسوں کو اس طریقے سے چوما کرتے ہیں, آخر بات کیا ہے. ایک مرتبہ رسول گریہ کرنے لگے. ایک جملہ کہا اے بیٹی فاطمہ ارے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا کہ جس پہ زخم نہ لگے گا. ارے تم اس بچے کو دیکھ رہی ہو, میں 3 دن کی بھوک و پیاس, ارے شمر کا کند خنجر. فاطمہ کا دل تڑپ گیا. کہا بابا آپ ہوں گے, کہا اے بیٹی میں نہ رہوں گا, کہا علی مرتضیٰ ہوں گے, کہا وہ بھی نہ رہیں گے. ایک مرتبہ کہا حسن ہوں گے, کہا حسن بھی نہ ہوں گے, کہا بابا میں رہوں گی, کہا بیٹی تم بھی نہ رہو گی. ایک مرتبہ بیٹی نے بابا کو دیکھا, ایک ہی سوال کیا, کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون. ایک مرتبہ رسول نے کہا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر, جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر, ارے جس کے بچے حسین کے بچوں پر رویا کریں گے, گریہ وزاری کریں گے. ایک مرتبہ فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا بابا جب تک ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے گا یہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں داخل نہ ہوئے گی. لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. عزیزان گرامی بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما. عزیزان گرامی یقیناً ایام عزا میں بالخصوص ان 10 دنوں میں بعد مصائب جو کیفیت ہوتی ہے, دعا مانگنے کی حالت میں نہ میں رہتا ہوں نہ دعا مانگنے کی حالت میں آپ رہتے ہیں. آگے اگر سلسلہ میں دعا کا نہ کروا پاؤں تو میں یقیناً آپ سے معذرت چاہوں گا, لیکن آپ اپنی دعاؤں کو اس فرش پہ ضرور بارگاہ پروردگار میں رکھیں, چونکہ یہ حکم خدا ہے کہ جو دعا کی مستجاب کا وقت ہے بہترین. کسی بھی مظلوم کا اگر آپ تذکرہ سنیں اور اس کے بعد اپنی حاجات کو رکھیں تو پروردگار ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا, اور اس مظلوم سے کائنات میں کوئی بڑا مظلوم نہیں ہے.
اور کوشش یہ کروں گا کہ دوران مجلس جو دعائیں ہوں گی یقیناً انشاءاللہ ان دعاؤں کو کروایا جائے گا، چونکہ اس کے بعد زیارتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن کوشش عزیزان گرامی یہ کیجئے کہ اپنے لیے اور دوستوں کے لیے دعا ضرور مانگے. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ پروردگار ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگاری جو دولت عزا ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے، پروردگاری سے پوری امانت داری کے ساتھ اگلی نسل میں منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے اور اس برس ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ ہمیں لمحہ بہ لمحہ لحظہ بہ لحظہ عزائے حسینی کو سمجھنے کی مقصد کربلا کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اس طریقے سے عزائے حسینی منانے کی توفیق عطا فرما کہ مادر حسین ہم سے راضی ہوں. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے تمام نوحہ خان، مرثیہ خان، ماتمداران امام مظلوم، مبلغین، شعراء، علماء، مرجع اکرام کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام ادوات عالیات، ادوات مقدسات، سینٹر، مساجد، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ غازی تک ہے دور آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے، یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا رہے، اپنا اونچا ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا اونچا رہے اپنا، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، اس در پہ ہر سر ہوگا غم،
حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے آ گیا ماہ محرم پہ نہیں آئے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا آ گیا ماہ محرم پہ نہیں آئے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے اے حسین چاند کو دیکھ یاد پردیس میں آتی ہے لہدیاں ماں کی یاد پردیس میں آتی ہے لہدیاں ماں کی دل کا احوال سنانے کو کہا جائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں یہ تو اچھا ہوا صغرا کو نہیں لائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے اے حسین چاند کو دیکھ کے نام پیشان اکبے کے خریدی ہے زمین نام پیشان اکبے کے خریدی ہے زمین کیسے جاگیر تجھے بھائی کی دکھلائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے اے حسین چاند کو دیکھ کے مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری خط صغرا کو مکمل نہیں پڑھ پائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین ایک ایک بیٹی سے رخصت ہوئے خیمے میں مگئے ایک ایک بیٹی سے رخصت ہوئے خیمے میں مگئے ہائے افسوس کے صغرا سے نہ مل پائے حسین چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو